ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت میں۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ مدنی چینل پر جاری ہے، اور آپ سب ناظرین کو جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسلامی سال کا آغاز مبارک ہو۔ مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ 1440 ہجری یہ شروع ہوا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پاک کو 1440واں سال جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم مسلمانوں کا نیا سال ہے، ہمیں اس میں خوشی منانی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی اس طور پر کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، سانس لے رہے ہیں، اس کی نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ تو ہمیں اسلامی سال کی خوشی اپنے انداز میں شریعت کے مطابق منانی چاہیے۔ آپ بھی ایک دوسرے کو اس بارے میں مبارکباد دے سکتے ہیں، ہم بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی اسلامی سال شروع ہوتا ہے، پہلی تاریخ محرم الحرام کی آتی ہے، ایک ایسے عظیم اسلامی ہیرو، اسلامی لیڈر اور اسلامی خلیفہ کی یاد جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ جس کا نام لینا ہی ہمارے لیے فخر و اعزاز کی بات ہے، جن کی ہستی وہ ہستی ہے کہ ان کے ایک ایک کارنامے کو سنہری حروف میں بھی لکھا جائے تو بھی حق ادا نہ ہو سکے۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے تاجدار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم بھی ہیں، اور آپ کی وہ زندگی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، اور اس کے بعد کی زندگی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر کے طور پر گزری، اور پھر وہ زندگی کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفہ گزری، یہ تینوں اسٹیپس اگر دیکھے جائیں تو زبردست آپ کے مراحل ہیں زندگی کے، اور کمال کے آپ کے معاملات تھے، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ آپ کی زندگی کا ملتا ہے، اور 25 لاکھ مربع میل تک پھیلے ہوئے آپ کی سلطنت کہ آپ مالک ہونے کے باوجود آپ کی زندگی کی سادگی، آپ کی عاجزی، آپ کی نرم دلی، آپ کی رحم دلی، آپ کا عدل، آپ کا انصاف اور آپ کا تواضع، آپ کا حسن اخلاق، یہ اپنی مثال آپ تھا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص کے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ جو تھے وہ کانپتے تھے، اسے کبھی اونٹ کو نہلاتے ہوئے دیکھتے تھے، کبھی پتھر پر سوتے ہوئے دیکھتے تھے، تو کبھی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے تھے، اور اس عالم میں اس نے ایسی بے مثال زندگی گزاری کہ دنیا بھر کے عوام تو عوام، خواص اور حکمرانوں کو بھی اپنی مثال سے، اپنی زندگی کے ذریعے وہ سبق دیے کہ رہتی دنیا آپ کے لیے، آپ کی زندگی سے مشعل راہ جو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے یوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل ہماری خوش قسمتی اس سلسلے کی رونق ہوا کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے زبردست مبلغ مفتی محمد حسان اتاری دامت برکاتہم العالیہ، اور قبلہ استاد العلماء مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ سلسلے کی زینت ہوا کریں گے۔ آج بھی کرم فرما ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عمران مدنی بھائی بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ قاری صاحب بھی موجود ہیں، تلاوت بھی سنیں گے، اور محترم نعت خواں حاجی محمد عارف اتاری بھی ہیں، انشاءاللہ نعتیں بھی سنائیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ ہمارے سیگمنٹس ہیں اسلامی شخصیات، اس میں ہم ایک زبردست اسلامی شخصیت کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی ہستی جس کے نام سے بھی بعض اوقات لوگ واقف نہ ہو، لیکن وہ بہت بڑے ہمارے ہیرو گزرے، ہمارے اسلامی سیلیبریٹی گزرے، ہم ان کے حوالے سے بھی کچھ بتاتے ہیں۔ اور ایک اور سیگمنٹ انشاءاللہ ہم سنیں گے اسی سلسلے میں، عوامی غلط فہمیاں، بعض ایسی غلطیاں ہیں جو خاص طور پر ان دنوں میں اور عام طور پر کی جاتی ہیں، جو کہ غلطی ہوتی ہے، بعض لوگ اسے درست سمجھ کر، بعض لوگ عبادت سمجھ کر، دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس حوالے سے مفتی شفیق صاحب خاص طور پر ہمیں مدنی پھول دیں گے۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ، کالز بھی کرتے رہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، عبادت کی نیت سے، علم دین سیکھنے کی نیت سے سلسلے میں شامل رہیے۔ اور سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानब बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الزراع فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدری چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آج ہمارا موضوع ہے یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج یکم محرم ہے اور اس حوالے سے ہم عرس منا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم سنیں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات میں سے ایک، آپ کے القابات میں سے ایک متمم الاربعین بھی ہے. مفتی حسان صاحب کیا فرمائیں گے متمم الاربعین کا کیا مطلب ہے؟ کیوں آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. متمم کا معنی مکمل کرنے والا، تمام کرنے والا، اور اربعین کا مطلب 40. اچھا. تو ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں میں 40ویں شخص تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی آپ سے قبل 39 افراد یہ ایمان لا چکے تھے، 40ویں آپ تھے. تو چونکہ 40 کا عدد آپ نے مکمل کیا اور 40 کے عدد کو ویسے ہی اسلام کے اندر ایک اہمیت حاصل ہے. جیسے بعض روایتوں کے اندر یہ ہے، اسلاف کے اقوال ہیں کہ 40 مسلمان جہاں پر جمع ہوں تو وہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اسی طرح 40 کے عدد کی اور مناسبتیں ہیں کہ 40 سال کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جزام، برس، جنون وغیرہ اس سے دور کر دیتا ہے. 40 سال کی عمر میں بندہ اعصابی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، یعنی دماغی اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ عمر کا وہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اظہار نبوت فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں فرمایا. پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی. تو 40 کے عدد کو ایک خاص اہمیت دین اسلام کے اندر ویسے ہی حاصل ہے. تو چونکہ القابات ہیں اور القابات کا جو اسلاف میں طریقہ کار رہا وہ یہی طریقہ کار رہا کہ وہ شخصیت کو دیکھ کر لقب بناتے تھے. صحیح. ہمارے یہاں تو اس کا الٹ ہے کہ لقب سے شخصیت بناتے ہیں ہم. جو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو 50 لقب دے کے ہمارے یہاں شخصیت بنا دی جاتی ہے. لیکن اسلاف کے اندر شخصیت کو دیکھا جاتا تھا کہ واقعی یہ شیخ الاسلام ہے تو اس کو لقب شیخ الاسلام کا دیا جاتا تھا. صحیح. یہ نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ پوری دنیا کا بہت بڑا شیخ بنا دیں، ایسا نہیں. بلکہ ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے اس کا بالکل عکس ہوا کرتا تھا. تو متمم الاربعین یہ بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے الفاظ اس لیے بولے گئے کہ 40 کے عدد کو ایک اہمیت حاصل تھی، پھر وہ تعداد ایک جتھا جمع ہو گیا جس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی. تو یہ خاص آپ کا لقب بیان کیا گیا. تو متمم کا معنی تمام کرنے والا، مکمل کرنے والا، اور 40 کا مطلب 40 یعنی جو 40 کے عدد کو مکمل کر. آپ 40ویں مسلمان تھے؟ جی 40 سے پہلے 39 جی مسلمان تھے. تو جب آپ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو ایک بڑا قوت حاصل ہوئی، آپ کو مسلمانوں کو فرحت ملی کہ اتنی بڑی شخصیت اور پھر ظاہری طور پر دنیاوی طور پر بھی ایک روب داب والا شخص. تو مسلمانوں نے پھر کھل کر عبادت کرنا شروع کر دی. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوا، قوت حاصل ہوئی. اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی آگے پیچھے یہ دونوں تھے. آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یا اس کا عکس تھا. اور یہ سارے کے سارے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے کھل کر انہوں نے نماز ادا کی تھی. اور ان کے ایمان لانے پر اتنا زور کا نعرہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بلند کیا تھا کہ در و دیوار گونج گئے تھے، کیونکہ تقویت حاصل ہو گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم کھل کے کیوں نہ عبادت کریں؟ تو آپ پھر وہ سامنے آئے تھے، جو آپ کی جرأت و بہادری تھی، کیا بات، اس کے مطابق آپ نے پھر سب کو لیا اور ساتھ آپ نے جا کے نماز ادا کی. تو یہ قوت کا پہلا اظہار ہوا، اس کے بعد ہوتا چلا گیا. سبحان اللہ. دعائے رسول بھی آپ کو کہا جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر، اور ایک روایت میں عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، تو اور خاصتاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. حیرت یہ تھی کہ اس سے پہلے جو کفار کا ایک اجلاس اور ان کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں یہ بات طے پا رہی تھی کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. حالانکہ اس وقت 39 مسلمان ہیں، لیکن کچھ کم وقت نہیں تھا، ایک طویل عرصہ گزر گیا. اسلام کے اعلان یعنی اسلام کی طرف دعوت تبلیغ یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے بھی ایک طویل عرصہ گزر، سالوں گزر گئے. لیکن اس کے باوجود 39 مسلمان تھے. 39. یعنی وہ جو ہم شعر بھی پڑھتے ہیں نا، کتنی محنت سے کی تو انہیں تبلیغ دین. واقعی واقعی ہی وہ جو مشقت والے اس طرح کے مراحل تھے، دشمنوں کے ساتھ کس طرح جو مسلمان ہوتا بھی تو اس کو ہر طرح سے اذیت تکلیفیں، یہ اس کو پتا تھا اسلام لاؤں گا اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اسلام لائے، مسلمان ہوئے. تو یہ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام سے قبل اس میٹنگ میں تھے، تو اس وقت یہ طے ہو رہا تھا کہ ان کو قید کر لیا جائے، ان کو نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، یا معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. تو ادھر انہوں نے اپنے ذمہ یہ ذمہ داری لی کہ یہ کام میں کر دوں گا. اللہ اللہ یعنی آپ مسلمانوں کا کام ہی ختم کر دیا جائے گا. اللہ. اور یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ تو تلوار کی طرف اٹھ رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہوئے ان کے لیے دو ایمان کی طرف. سبحان اللہ. اور وہ آپ کی دعا ہی تھی، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. تو آپ حضور علیہ السلام کی مراد بھی، آپ کی دعا بھی، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کو اسلام کی دولت سے مالا. سبحان اللہ. غیظ المنافقین بھی آپ کے القابات میں سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ منافقین پر کس طرح سے غیظ کرتے تھے؟ کیا غیظ کا کیا ہوتا ہے؟ جو آیت پڑھی گئی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو اس میں ایک تو والذین معہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں. اس میں ایک تفسیر کے مطابق تو یہ سارے صحابہ کرام رضوان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اشداء علی الکفار، اس میں ایک تفسیر کے مطابق خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے کہ اشداء علی الکفار، یعنی قرآن ان پر کی آپ تعریف کر رہا ہے، سخت تھے، اس کا تذکرہ قرآن نے فرمایا. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منافقین کے اوپر غیظ کیا کرتے تھے. یعنی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، کسی نے کوئی معمولی بات کہی تو ایسی بات کہ جس سے اس کا نفاق ظاہر ہوتا تھا، یا وہ منافق تھے بھی نہیں، لیکن بات ایسی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف تھی یا شان کے خلاف تھی، تو اس پر آپ جلال کے اندر آ جایا کرتے تھے. اور کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو اس لیے جس کے اندر نفاق کا معمولی مادہ بھی دیکھتے تھے اس کے اوپر غیظ کیا کرتے. تو آپ کے واقعات مشہور ہیں اس حوالے سے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، جی آپ کی تلوار نے اس کا فیصلہ کیا صحیح. کہ یہ منافق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا. اور اس طرح کے دیگر واقعات موجود ہیں کہ منافقین کے اوپر جو کہ شدت تھی آپ کی، تو اس لیے آپ کو غیظ المنافقین یہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات پر ہی مفتی صاحب اگر گفتگو کرتے جائیں تو کئی سلسلے ہو میں نے سکتے عرض ہیں، کی نا ایک کہ سے بڑھ کر ایک اور وصف. ہماری جو اسلاف تھے نا، ان کا یہ طریقہ کار نہیں تھا صحیح. کہ آپ ان کو لقب ایسے ہی دیتے چلے جائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے القابات ذکر کیے گئے. تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان القابات کو ذکر کرنے کے بعد، تعریفی کلمات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ امام بخاری کی تعریف وہ حضرات کر رہے ہیں کہ جو الفاظ کے چناؤ میں بھی احتیاط برتتے تھے. یہ جو اتنے بڑے بڑے لقب امام بخاری کو دیے جا رہے ہیں، کوئی عام افراد نہیں دے رہے، یہ بڑے بڑے علماء دے رہے ہیں. تو جو علماء دے رہے ہیں اس زمانے کے، وہ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کیا کرتے تھے. تو انہوں نے امام بخاری کے لیے الفاظ بولے ہیں تو ایسے ہی نہیں بول دی، حقیقتاً ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں.
اس لیے ان کے یہ القابات ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صفات ہیں، جو آپ کے کمالات ہیں، اگر آپ ان پر غور کرتے چلے جائیں تو ان کمالات کے تحت آپ القابات بناتے چلے جائیں گے، وہ ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور اس پہ گفتگو آپ جتنی چاہے کر لیں۔ سبحان اللہ، واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ اور ابھی ہم گفتگو جو کر رہے ہیں، ہم 3 فیز پر کوشش کریں گے گفتگو کریں۔ پہلا جو فیز ہے ان کی حیات طیبہ کا، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، اور پھر جو دوسرا فیز ہے وہ بطور مشیر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال کی خلافت کے جو 2 سال اور چند ماہ ہیں، اس میں بلا شبہ آپ کے مشیر خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور جب مشیر اچھے ہوتے ہیں تو وہ 2 سال بھی 200 سال کی طرح بہترین گزرتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان 2 سالوں کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور آپ نے پھر ایسا شاہکار تیار کر کے دیا مسلمانوں کی اگلی نسلوں کو، اگلے آنے والوں کو، کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 10 سال سے کچھ زائد عرصہ ایسی خلافت کی کہ رہتی دنیا کی جو ہیں وہ آنکھیں ششدر ہیں آج تک، کہ کیا نظام بنایا کہ بدل کے رکھ دیا سب کچھ، اور اتنی بڑی سلطنت کو مینج کرنا، کنٹرول کرنا، نظام بنانا، سب تک انصاف پہنچانا، اور شیر اور بکری گویا ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگے، ایسا حال ہو گیا تھا۔ اور یہ سب اگر دیکھا جائے تو تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نظارہ، ایک مثال ہے۔ یہ تو ایک عمر ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے ایک شاہکار ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہر صحابی جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا، سنوارنے کا اور آپ کی تربیت کا شاہکار ہے بلا مبالغہ۔ الحمدللہ ہم یوم فاروق اعظم پر مدنی پھول لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہے، مبلغین موجود ہیں، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کالز بھی کرتے رہیے، کالز آ بھی رہی ہیں، ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں شامل کریں گے۔ حاجی عارف ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کلام، کچھ نعت رسول مقبول بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی سنیں گے، اور سلسلے میں روزانہ ہم منقبت اہل بیت بھی شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آخر میں سنیں گے۔ جی عارف بھائی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچو مدینے کاش میں، اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ، روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، روتا روتا پھروں گلی گلی
دیوانگی کے ساتھ آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحات خوشگوار آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحات خوشگوار گزرے تھے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ پیارے مرشدی کے ساتھ گزرے ہاں گزرے تھے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ پیارے مرشدی کے ساتھ اللہ میرا حشر ہو ابوبکر اور عمر اللہ میرا حشر ہو ابوبکر اور عمر عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ مولا علی کے ساتھ عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ مولا علی کے ساتھ اور مجھ کو بقیع پاک میں 2 غز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 غز زمین ملے یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ یا رب تیرے کرم سے جگہ خلد میں ملے یا رب تیرے کرم سے جگہ خلد میں ملے مجھ کو رسول پاک کی ہمسائیگی کے ساتھ ہمسائیگی کے ساتھ ہم کو رسول پاک کی ہمسائیگی کے ساتھ ہمسائیگی کے ساتھ اے ذوالجلال تجھ سے میرے 2 سوال ہے اے ذوالجلال
سے میرے دو سوال ہے، طیبہ میں موت زندگی گزرے خوشی کے ساتھ، گزرے خوشی کے ساتھ، اپنا جو صدا کے لیے سنت نبی، اپنا جو صدا کے لیے سنت نبی، میری دعا ہے خلد میں جائے نبی کے ساتھ، پیارے نبی کے ساتھ، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحات خوشگوار۔ حاجی عارف، آپ بھی ساتھ تھے ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت کے ساتھ، آپ کو بھی وقت کچھ ملا، اور مفتی حسان صاحب کو بھی میں دیکھ رہا تھا اس وقت، یہ جب شعر پڑھا جا رہا تھا، واقعی آپ کو یاد آ گئے ہوں گے وہ لمحات۔ جی کیا دن تھے وہ بھی، کاش پھر سے وہ آمین۔ ملے اور ہم سب ساتھ ہوں امیر علیہ سنت کے، اور بار بار پیر و مرشد جو ہیں وہ خیر و عافیت سے مدینہ دیکھیں، آمین، حج کریں، عمرہ کریں، آمین، اور آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے آج ہمارا سلسلہ ہے، فیضان صحابہ و اہل بیت جاری ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ خلفائے راشدین کے اور اہل بیت پاک کے، حسنین کریمین کے تذکرے، آپ کی سیرت اس سلسلے میں آپ کو بالتفصیل بیان کی جائے۔ آپ بھی رہیے ہمارے ساتھ، آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں، تو ہمارا فورم حاضر ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پہ فلیش کر رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ واٹس ایپ کے نمبرز بھی ہیں، کالز کے لیے بھی آپ کی اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کچھ کالز دیجئے گا۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ پہلی محرم الحرام کو جو 130 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھنی ہے، تو کیا یہ ہر سال لکھنی چاہیے؟ کیا یہ ہر سال لکھنی چاہیے؟ ویسے تو فضیلت میں یوں ہے کہ زندگی بھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا، یہ ایک دفعہ ہی لکھ لی تو کافی ہے، اس میں ہر سال کی ضروری نہیں ہے۔ اور لکھتا ہے کوئی تو منع بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی نیتوں سے لکھتا رہیں، ثواب صحیح۔ ملے گا۔
ان کے طریقہ کار کو اپنانا، تو جو اس کو اپنائے گا تو وہ جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اہل بیت اطہار جو سادات کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں، تو وہ جو طریقہ کار قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے جب بندہ چلے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت یہ دل میں ہونا ضروری ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کی بنیادی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہے، کیونکہ صحابہ سے جو محبت کی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا اہل بیت اطہار سے جو محبت کی جائے گی، اس کی بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے، اس کی نعمتوں کی وجہ سے اس سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور فرمایا کہ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھے گا تو پھر وہ اس بنیاد پر اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، اور ان کی محبت اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی طرف ہی لے کر جائے گی، اور یوں بندہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ واہ، اور یہاں پر یہ بات بھی کتنی واضح ہے کہ مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ جی، تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہے اور بار بار یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ پکارتا رہتا ہے، اور میلاد منا رہا ہے تو نعتیں پڑھ رہا ہے، دیوانگی کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ محبت در حقیقت رب کی محبت کی وجہ سے ہے۔ بالکل۔ تو وہ ایسا نہیں کہ گویا اس نے خدا کو چھوڑ دیا معاذ اللہ، بلکہ وہ تو رب سے محبت کرتا ہے تبھی یہ سب کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ واہ کیا بات ہے مفتی صاحب کی۔ اگلی کال دیجیے۔ قیل احمد اتاری، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر جاری ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ سب کو مجلس چینل کی مجلس کو شاد آباد رکھے۔ انشاءاللہ ہم ان مبارک ایام میں مدنی چینل کے ساتھ، اور مدنی چینل ہمارے ساتھ رہے گا۔ اشفاق بھائی آپ سے عرض ہے کہ ان 10 راتوں میں وقتاً فوقتاً چند اشعار استاد زمن کے کلام کے، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت سے ہمیں سناتے رہیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، بالکل ہم انشاءاللہ سنائیں گے بھی، اور یہ تو اتنا پاپولر کلام ہے، خاص طور پر اہل علم حضرات کے نزدیک اہل بیت کی شان میں بہت کلام لکھے گئے، لیکن جو استاد زمن نے یہ کلام لکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شہرت عطا کی، دنیا بھر میں علماء اور طلباء اور اہل علم طبقہ اسے پڑھتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو شامل کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اشعار کی وضاحت بھی ممکن ہوا تو انشاءاللہ یہاں پر لیتے رہیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 130 دفعہ محرم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ابھی ذکر ہوا اس کی فضیلت پر بھی اور کیا کرنا چاہیے اس پر بھی، جو لکھے گا انشاءاللہ 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم محرم، پہلی محرم کو انشاءاللہ زندگی بھر بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ سلسلہ جاری ہے اور بھی کئی کالز ہیں انشاءاللہ ہم لیتے رہیں گے۔ سلسلے میں آج ہم خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ عمران مدنی بھائی، وہ فیض جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حضرت عمر لے رہے تھے، تو تربیت مصطفیٰ لینے کا حضرت عمر کا کیا انداز تھا، اور علم دین سے محبت کا کوئی آپ کا انداز، اور پھر حضور کی صحبت سے آپ کو کیسا ایک اشتیاق تھا، ایک محبت تھی حضور کی صحبت کی، آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول بھی تھے، اور بڑا والہانہ عشق رسول آپ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر تربیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر عدل و انصاف ایک واضح طور پر نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے اس میں آپ کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اگر کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو میں یہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ حق کس کی طرف جا رہا ہے، بلکہ جس کی طرف بھی حق جایا کرتا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر کے جو خلیفہ تھے
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک مرتبہ کسی کے ساتھ ریس لگا رہا تھا، دوڑ لگا رہا تھا، تو جس کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے تو وہ آگے نکل گیا، جیت اس کی ہو گئی، وہ ونر ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کیس آیا، معاملہ ایسا آیا کہ جب وہ آگے نکل گئے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان کو مطلب سزا دی یا کوڑا مارا، اس طرح کا ہے۔ اور یہ معاملہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کو آپ نے خلیفہ بنا دیا کہ جن کے بیٹے ہم پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، آپ نے خط لکھا، اور جب آپ کے پاس آیا یہ معاملہ تو پھر اس کو وہی معاملہ ایسا ہوا کہ کوڑے جو ہے آپ نے اس سے لگوائے، اور ایسا عدل و انصاف کا معاملہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ وہی تربیت مصطفیٰ ہے جی جس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب ایک عورت کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہوئی جس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو فرمایا اگر میری بیٹی کا یہ معاملہ ہوتا، خدا نہ خواستہ سمجھانے کے لیے، تو اس فاطمہ کے ساتھ بھی میں ایسا عدل ہی کرتا۔ تو یہ وہی تربیت تھی کہ جس نے امام العادلین آپ کو بنا دیا۔ اور جو تربیت کی میں بات کر رہا تھا عمران بھائی، وہ جو سیکھنے کا سلسلہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر بھی تھے، تو آپ پارٹنرشپ کرتے تھے، پارٹنرشپ میں تجارت کرتے تھے، تو آپ کے جو ساتھی تھے آپ نے ان سے ایک دن باندھ لیا تھا، ایک دن خود حضور کی بارگاہ میں جا کر سیکھتے، رات کو آ کے ان سے سکھاتے، ان کو سکھاتے، پھر دوسرے دن ان کے ساتھی جاتے تو وہ رات کو آ کے حضرت عمر کو سکھاتے۔ تو دین کا معاملہ بھی جاری ہے، دنیا کا معاملہ بھی جاری ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے مفتی صاحب؟ جی یوں ہے بخاری شریف کے اندر کہ ان کے ساتھی پڑوسی تھے انصاری، تو ان کے ساتھ آپ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ ایک دن میں جاؤں گا، دوسرے دن تم جاؤ گے۔ تو جس دن وہ جاتے تھے، جو وحی وغیرہ نازل ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہوا کرتی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کے بتایا کرتے تھے، اور جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے تو وہ ساری چیزیں پھر ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس کو امام بخاری نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، باب النوبۃ فی العلم، علم کے اندر باری باندھنا۔ واہ، تو علم کی ترغیب کے باب کے اندر، علم حاصل کرنے کے شوق کے باب کے اندر امام بخاری نے باقاعدہ اس واقعے کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دیکھیں تو جی اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے کہ نہیں؟ بالکل آج عاشقان عمر سن رہے ہوں تو وہ اس سے کیا سبق حاصل کریں؟ علمی اعتبار سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں مشہور و معروف ہستی ہے، وہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، اور یقیناً ان کا علم ایک بے مثال علم تھا۔ باب العلم، جی باب مدینۃ العلم۔ باب مدینۃ العلم۔ تو اب لیکن ایسا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی علمی اعتبار سے ایک شہرت ہو، آپ کا علم اپنی جگہ پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علمی اعتبار سے زبردست فقیہ تھے، اور علم کے اندر بہت رسوخ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے فتاوی سے عدول بھی نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے جو فتاوی مفتی بھی تھے آپ؟ ہاں بالکل مجتہد تھے آپ، اور بلکہ موافقات کے حوالے سے گفتگو آئے گی کہ کس طریقے سے آپ کی موافقت کے اندر آیتیں نازل ہوئیں، اور آپ کو الہامات ہوا کرتے تھے، جو گفتگو آپ فرمایا کرتے تھے وہ حق کے موافق ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں علمی اعتبار سے آپ کو بہت مضبوط کی بھی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک تو علم دین ہے، جو آپ نے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے، اگر آپ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے حالات کو پڑھیں تو ان کا قبیلہ اور خود ان کی ہستی، یہ اس زمانے کے اندر علمی اعتبار سے مضبوط افراد تھے، سفرا ہوا کرتے تھے، باقاعدہ یہ سفیر کے کام سر انجام دیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، تو ایک حیثیت حاصل تھی۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو اس زمانے میں لکھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی موجود تھا۔ تو شروع سے ہی علمی اعتبار سے آپ ایک مضبوط شخصیت پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ جی، اور پھر اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کیا تو اس کے معاملات الگ رہے، اور پھر آپ کی جو ابھی آپ باتیں بیان کر رہے تھے کہ اتنے مربع میل کے اوپر 25 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، تو بصرہ اور کوفہ کی بستیاں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ان کو ڈیزائن کیا تھا۔ اچھا، کہ آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے ان کو ڈیزائن کرنا ہے، ایسے بنانا ہے، آرکیٹیکچر جو، جی، اور میں نے اس کو باقاعدہ پڑھا ہے
کہ ان کے حوالے سے آج بھی لوگ حیران ہیں کہ کس طریقے سے اس زمانے میں اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ جو دفاعی اعتبار سے بھی فائدہ دینے والی تھی اور اسلام کا ایک مرکز قرار پایا تھا کوفہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی لیے اس مقام پر چلے گئے تھے. تو اس بستی کو بسانے والے، اس شہر کو بسانے والے، اس کے ڈیزائنر جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو بہت سارے جو دنیاوی علوم تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے. تو علمی اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک خاص مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل تھا. صحیح. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ بات بھی آپ نے لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں سورہ بقرہ کا علم حاصل کیا ہے. 12 سال تک ایک سورت 12 سال میں جا کر وہ علم حاصل کیا. پڑھانے والے نے کیا کیا دیا ہوگا اور پڑھنے والے نے بھی کیسا پڑھا ہوگا. یہ بھی آپ کی علم سے محبت ہی ہے. بالکل علم سے محبت ہے. بلکہ یہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ کس انداز سے آپ کی سیکھنے کی طرف بھی اور آپ علمی طور پہ کتنے مضبوط تھے. جب آپ کا دور خلافت آیا تو پھر آپ نے پھر وہی کوڑا اٹھایا کہ اب بازار میں صرف عالم ہی آئے گا. تجارت اگر کرنی ہے تو اس کا علم بھی ہو. یعنی آپ پھر سختی بھی فرماتے تھے اس بات پہ کہ ہمارے بازار کے اندر ایسا شخص تجارت کر رہا ہو جو دینی اعتبار سے جس کو علم نہیں ہے تو اس کو آنے کی داخلے کی اجازت ہی نہیں دی. صاحب ہاؤ اٹ could be possible, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ ایک عالم ہی مارکیٹ میں آئے تو کیسے آج کے دور میں اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر عالم آئے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں آج کے دور میں کم از کم اتنا تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص وہ اپنا خود کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پوری مارکیٹ کے تمام جہتوں کا، مارکیٹ کے تمام کاروباری یا تجارتی جتنی قسمیں ہو رہی ہیں ان تمام کا علم تو اس کو نہیں کہا جا رہا کہ سارا سیکھ کر پھر ہی کوئی تجارت کرے گا. نہیں، بلکہ جتنا وہ خود کام کر رہا ہے، جو تجارت اس کی ہے، اس کے اعتبار سے حسب حال اس پر علم سیکھنا یہ فرض اور ضروری ہے. تو اتنا تو اس کے لیے نارمل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کر رہا ہوتا ہے ایک عادتاً کرتے 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 لیکن کئی سالوں بعد کھلتی چیز کہ یار یہ غلط تھی، صحیح، یہ غلط تھی، حالانکہ وہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ بہت اعلیٰ کام اس کا رہتا. صحیح. لیکن اس کے باوجود اس کی طرف توجہ نہ کی، نہ اس کا علم سیکھا اور مسلسل اسی لا علمی میں لگے رہے اور اتنی بڑی غلطیاں کر گئے. جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھا کہ وہ نماز میں غلطی کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 سال سے. کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، اگر تمہاری اسی طرح موت واقع ہو تو تمہاری طریقہ محمدی پر موت نہیں واقع. 40 سال سے تم نے اپنی نمازوں کو گویا کہ ضائع کر دیا. تو کیا تھا؟ ایک کنز میں کوئی ایسی مسٹیک تھی، کوئی غلطی ہو رہی. اور آج بھی اپلیکیبل ہے کہ مارکیٹ میں جو اہل علم حضرات ہیں وہ جائیں تو وہ درست تجارت کریں گے، اور جو تاجر ہیں وہ کم از کم وہ علم تو حاصل کر لیں جو ان کی فیلڈ کا ہے. جیسے سونار ہے وہ سونے کا کر لے، جو دودھ بیچ رہا ہے وہ دودھ کے معاملات کو جان لے. ظاہر ہر آدمی کوئی ادھار پہ کر رہا ہے، کوئی نقد پہ بیچتا ہے، کوئی کسی انداز سے چیز کو بیچتا ہے. تو یہ مختلف انداز ہیں تجارت کے. تو کوئی کمیشن پہ کام کر رہا ہے صرف اس کا، کوئی ملازمت کر رہا ہے، تو کسی نے ملازم رکھے ہوئے ہیں. ان سب کے کم از کم اتنے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ احکام تو آدمی کم از کم. اچھا مفتی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت عمر کوئی بات سوچتے تھے، کوئی بات چاہتے تھے اور قرآن کی آیتیں اسی بات پر آپ کی چاہت پر اتر جاتی تھی؟ دیکھیے آپ کا یہ کمال ہے. قرآن پاک تو لوح محفوظ پر اور پھر لوح محفوظ سے جس طرح تدریجاً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرمایا. اور وہ اس شب میں، شب قدر میں تو آسمان دنیا پر گویا کہ نازل ہو گیا، اور پھر تدریجاً 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول اس کا ہوا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اصحاب بھی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سے ایک حصہ ایسا ہے کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مدح فرمایا کرتے، تعریف کرتے تھے اس انداز سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باکمال شخصیت تھے، ذات تھے کہ کئی چیزوں میں انہوں نے مشورہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی کہ یہ معاملہ یوں کر لینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی، وہی حکم قرآنی اس بارے میں نازل ہوتا. بخاری شریف میں 3 کی روایات بھی موجود ہے، اور زیادہ اس کو جمع کرتے ہوئے علماء نے 21 اور 22 تک تعداد اس کی بیان فرمائی ہے. 22 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی. مفتی شریف القمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ جمع کیا
تو 35 کے قریب آئے تھے۔ اچھا 35 کے 35 آیتیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق رائے ہو کے گئی۔ مطابق، سبحان اللہ۔ اور یعنی اس حوالے سے جیسے مثال کے طور پہ کچھ ہے ایسی آیتیں؟ کچھ بالکل، آپ واقعات؟ مکے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد آپ نوافل پڑھتے ہیں، تو ہر حاجی کی تمنا، ہر طواف کرنے والے کی تمنا ہے کہ مجھے مقام ابراہیم مل جائے، میں وہاں نفل ادا کروں۔ بالکل۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو اس کی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں، تو اچھا اس پر آیت مبارکہ نازل واہ۔ کہ اس کو مصلی بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو مصلی کے لیے، نماز کی جگہ کے لیے ہمیں حکم ارشاد فرما دیا، تو وہ طواف نفل کہیں بھی ہے، مطلب وہاں حرم، پورا حرم میں اللہ کا ثواب ہی ثواب ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہترین جگہ، افضل ترین جگہ یہی، پھر اس کے قریب قریب جہاں بھی آدمی جو ہے وہ، یہ حضرت عمر نے سب سے پہلے اس کو چاہا تھا، یہ چاہا، یہ خواہش ظاہر کی، اور اس کے مطابق یہ آیت مبارکہ۔ اس طرح اور بھی کئی آیتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس اصحاب آتے تھے، جی پردے والے، اب جب آتے تھے تو اس پہ انہوں نے رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بھی آتے ہیں، کچھ اس طرح کے دوسری نظر والا بھی کوئی ہوتا ہو، تو یہ دونوں طرح کی باتیں آپ نے کر کے میں چاہتا ہوں کہ حجاب ہو، تو اس پر پردے کی آیت مبارکہ وہ نازل ہو گئی سورہ احزاب میں، احزاب کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ اپنی ازواج سے، بیٹیوں سے، تمام مومنین سے ان پردے کے جو ہے وہ حکم ارشاد ہوئے، تو آپ نے حکم ارشاد دیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، تو آپ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، غلام آپ کے گھر کے اندر ایسے ہی اجازت کے بغیر اندر داخل ہوئے، تو آپ نے اپنی، یعنی ظاہر آدمی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت کس کیفیت اور حالت، پھر آپ نے خواہش ظاہر کی کہ ایسا ہو کہ بغیر اجازت اندر آنے جو ہے نا وہ کسی کو پرمیشن نہ ہو، کوئی اس پہ قرآنی حکم آ جائے، یعنی اس گویا کہ یہ رائے، اور اس پہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ شراب کے حوالے سے آپ بار بار یعنی اس طرح آپ کہتے رہے کہ اللہ تعالی ہمیں کافی وافی جو ہے وہ اس حوالے سے بیان فرما دے اور بیان فرما دے، حالانکہ اس سے پہلے آیت مبارکہ نازل جو ہو چکی تھیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی فیہما اسم کبیر و منافع، اس وقت ہلکے حکم پہلے، پھر اس میں وہ منافع کثیر والی بھی آیت مبارکہ نازل ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا بیان ہو جائے جو واضح اعلان ہو، پھر فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ شیطانی کام ہے اور تم اس سے رکو۔ منافع کثیر نہیں، غالباً اسم کبیر ہے، منافع کچھ ہیں، چند منافع، ومنافع للناس، ہاں چند منافع ہمارا، ہاں تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کسی ہستی کے لیے کہ وہ کچھ سوچتا ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں پاکستان میں ہوں اور میں کوئی چیز چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا لاء بن جائے تو کتنا اچھا ہو، اور وہی چیز قانون بن جائے تو وہ اس بندے کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی کہ یہ تو اس کی چاہت پہ پاکستان کا قانون بن جاتا ہے۔ ان کی بات کر رہے ہیں، اگر عام آدمی بھی کسی کی رائے، کسی بڑے کی رائے سے موافق ہو جائے نا تو وہ آدمی فخر سے، اور صحیح یار، میں بھی یہ سوچ رہا تھا اور امیر علیہ سنت نے بھی یہی سوچا، شاگرد استاد سے کہے، کوئی استاد اسی طرح ایسا ہی معاملہ ہے، مرید اپنے پیر سے اور پیر کا حکم آ جائے، یعنی ادھر یعنی معاملات یعنی یہاں اس طریقے سے، اور یہاں پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی جا رہے ہیں، صحابہ کی بارگاہ میں آپ ایسی خواہش تمنا، اور قرآن میں اور پوری قیامت دنیا تک کے 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے قانون بن گیا، جی ہاں، اور رہتی دنیا تک کے لیے حضرت عمر کی رائے جو ہے وہ اس کو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ اور وہ جو آیت مبارکہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو وہ بھی آیت مبارکہ کہ وہ مومن ہی نہیں جو آپ کو نبی کے فیصلے کو جو نہ مانتا ہے، بالکل، تو تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایمان لانے پر ایسی لاجواب آیت اتاری، ایسا زبردست فرمان اتارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو بھی گویا پرسکون کر دیا، اور فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور جو مومنین ایمان لے آئے یہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ کیا شان ہے حضرت عمر کی کہ آپ کے ایمان لانے پر یہ آیت اترتی ہے تو آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے اور ان مومنین کا اعزاز بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی کے مالک ہیں، بلا شبہ ہمارے گھر کا ہر بچہ حضرت عمر کے احسان تلے دبا ہوا ہے، اور ہم سب کے وہ محسن ہیں، اور جو بھی پیدا ہوگا وہ بطور مسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات پر بھی ممنون رہے گا، اور رہنا بھی چاہیے۔ اور اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں، آپ کے گن گائیں، آپ کے لیے فاتحہ کریں، آپ کا عرس منائیں، آپ کا دن منائیں، آپ کو یاد کریں اور آپ کا احسان مانیں۔ احسان ماننا بھی شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور بہت سارے اوصاف کے باوجود جو ایک مسلمان کا نمایاں وصف ہونا چاہیے اور ہوتا ہے اور بزرگوں کا ہوتا رہا،
وہ وصف ہے عشق رسول. بلا شبہ محبت مصطفیٰ ہی بندے کو نکھار دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پھول بغیر خوشبو کے بندہ ہو جاتا ہے، پھر بظاہر اچھا نظر آ بھی رہا ہو تو اندر سے کورا رہتا ہے. حضرت عمر بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے. آپ کے عشق رسول پر مفتی احسان صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیسی تھی محبت مصطفیٰ؟ صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے دیوانے تھے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے بھی دیوانے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف اور صرف کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس بنیاد پر ہوں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حسن و جمال تھا اس کے بھی بڑے دیوانے تھے. اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ اگر عشق رسول کے واقعات پڑھیں تو کتابوں کے اندر بہت سارے لکھے ہیں، لیکن ہم اس پر غور کریں جی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تھی، جو جلال تھا، اور جیسا کہ واقعہ شروع میں بیان کیا کہ تلوار لے کر چلے تھے، کھلی تلوار، کہ آج میں نے قصہ تمام کر دینا ہے. پھر واقعہ پیش آیا کہ بہن کے گھر پر گئے، وہ ایمان لا چکی تھیں، قرآن پڑھ رہی تھیں، قرآن سن کے دل پر اثر ہوا، پھر انہوں نے خود قرآن پڑھا، بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، تلوار لے کے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا جلال اپنے عروج پر ہی تھا. وہی جلال تھا کہ شیطان اس گلی کے اندر نہیں آتا تھا، اس گلی سے دور ہو جاتا تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا کرتے تھے. اور جب آپ کو خلیفہ بھی بنایا گیا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک تعداد تھی کہ جو ڈرتی تھی کہ ان کو خلیفہ بنا دیا اب کیا ہوگا، ان کے جلال کی وجہ سے. صحیح. اور آپ کا روب و دبدبہ کفار پر تو قائم و دائم تھا. لیکن ان تمام اوصاف کے بعد آپ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ کیا تھا. بہت سارے واقعات یہ احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں. بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا، آپ جلال میں تشریف لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منانے کے لیے پہنچتے تھے. اور یہ تذکرہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے آگے گھٹنوں کے بل گرتا ہے اور اس کو اس طریقے سے منا رہا ہوتا ہے، کوئی چیز پیش کر رہا ہو تو گھٹنوں کے بل گر کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جلال میں دیکھتے تو گھٹنوں کے بل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گر جایا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ رضیت باللہ ربا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. بولتے رہتے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ راضی ہو جایا کرتے تھے. بلکہ ازواج مطہرات کا ایک معاملہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ناراض ہوئے اور آپ تشریف لے گئے علیحدگی کے اندر. اس میں مختلف واقعات نقل کیے. ایک تو اب اپنی شہزادی حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ٹھیک ٹھاک ان کو ڈانٹا اس حوالے سے کہ کچھ بھی ہیں حضور کو تم نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کیا ہوا. یہ اپنی جگہ پر، اس پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ ایک الگ، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا شروع کی اور کسی کی ہمت نہیں تھی. سارے صحابہ کرام علیہم رضوان باہر بیٹھ کے رو رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس ناراض ہو گئے ہیں. اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اجازت لے کر اندر پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ گفتگو کرتے رہے، واقعات ذکر کرتے رہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں کی کیا معاملات تھے، اب مدینہ منورہ میں آئے تو کس طرح ہو گیا، یہ ہو گیا. ایسی گفتگو کی یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسا دیا. وہ جو جلال تھا اس کو جمال کے اندر تبدیل کر دیا. تو آپ اس کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے اور ایک کم عمر عورت وہاں وضو کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ کس کا محل ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے. تو میں جو ہے وہ میں نے غیرت کی، مجھے تمہاری غیرت یاد آئی تو اس وجہ سے میں محل کے اندر داخل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایت میں غالباً یوں ہیں کہ رو پڑے یا ویسے ہی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا، آپ پر غیرت کھاؤں گا کہ آپ میرے محل کے اندر داخل ہوں تو مجھے اس پر غیرت آئے گی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے.
تو یوں آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی بھر معاملہ رہا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے آیت بھی سنی فلا وربک لا یؤمنون، اور اس طرح غیظ المنافقین کا آپ نے واقعہ سنا، لقب کے حوالے سے ہم نے تفصیل بیان کی شروع میں. تو یہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں. اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان پر قیامت برپا تھی. ہر ایک کا عجب حال ہوا تھا. کسی نے دعا کی کہ اللہ اب ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں تھی ہی اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. کوئی کس کیفیت میں، کوئی کس کیفیت میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہی عجب تھی. آپ نے صاف بول دیا لوگوں کو، اگر کسی نے بولا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے، انتقال کر گئے، اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ آپ پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی. اور پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ غازی اعظمال کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ نقل کی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی خاک کی قسم یاد فرمائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس طرح مختلف چیزوں کو آپ نے ذکر کیا. پھر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قدموں میں کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہے کہ اگر آپ اپنے مقام کے مطابق ہم سے سلوک فرماتے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان نہ بیٹھتے. آپ تو وہ ہیں کہ جو فرشتوں کے ساتھ بیٹھتے، انبیاء کے ساتھ بیٹھتے، یا آپ کی عاجزی تھی آپ ہمارے پاس بیٹھے. آپ وہ ہیں کہ اگر آپ اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق رہتے تو پھر ہماری عورتوں سے آپ نکاح نہ کرتے. آپ وہ ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو آسمان سے آپ کے لیے دسترخوان اترتے، سامنے موجود رہتے، آپ کھاتے. سبحان اللہ. لیکن آپ عاجزی فرماتے، ہمارے درمیان آپ بیٹھا کرتے تھے. تو اس طرح کی گفتگو ایک کیفیت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس رکھا ہوا تھا، وہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے تھے. تو یہ کیفیت آپ کے اوپر اکثر اس وقت طاری ہوئی تھی. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کے ملتے ہیں. اور آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ خصوصی وصف حاصل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکثر نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے. یوں دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے، یعنی کنکھیوں سے دیکھا، پھر آنکھیں نیچے کر لی. ہاں، بسا اوقات ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال میں بعض صحابہ ایسے گم ہو جاتے تھے کہ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ بس دیکھ رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کیا ہوا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں بیان کرتے کہ آپ سے نظر ہٹانے کا دل نہیں کرتا. سبحان اللہ. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے گھر سے باہر تو سارے صحابہ سر جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے مسکراتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. ایک واقعہ آخر کے اندر یہ عرض کرتا ہوں، شمائل ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر تشریف لائے کہ کوئی چیز دیکھیں. تو کچھ آگے چلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باہر آئے ہوئے تھے، اور ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کو شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد وہ آگے چلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے تھے، اور ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ شدت سے بھوک تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا. پھر واقعہ طویل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے. اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسمت، وہ گھر پہ پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں صحابہ، تو وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھیں. ان کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان کو بلوایا، وہ جلدی سے آئے. بعض روایتوں کے اندر ہے جب انہوں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر آئے تو جھومنا شروع کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ گئے، چومنا شروع کر دیا کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائے. پھر وہ کھانے کے لیے مختلف کھجوریں لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا. یہاں یہ نقطہ شارحین حدیث نے اس مقام پر بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باہر آئے، اور ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جو کاشان اقدس ہے اس میں ظاہری طور پہ کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، لیکن آپ اسی سمت رہے تھے. تو شارحین یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی یہ تمنا تھی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے گا یا آپ کی گلیوں کا دیدار ہو جائے گا، آپ کے مکان اقدس کا دیدار ہو جائے گا، تو اس سے بھوک ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اچھا، ہاں، اور اس کی پھر مثال بیان کی، دیکھ کے بھوک ختم۔ بھوک ختم، مثال بیان کی، مثال یہ بیان کی کہ جب سیدنا، بعض تفاسیر کے اندر یہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے آپ گورنر تھے، بادشاہ تھے وہاں پر، اور آپ نے غلہ جمع کیا ہوا تھا جو تقسیم کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ غلہ ختم ہونے کے قریب آ گیا تو آپ کو پریشانی ہوئی کہ اب کیا ہوگا، تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کے چہرے پر نقاب ہے یا پردہ ہے اس کو آپ ہٹا دیں اور آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں، لوگ آپ کے چہرے کو دیکھیں گے، ان کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو شارعین نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کے بھوک ختم ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے ان سے بھی زیادہ حسین ہے وہ تو یوں ان کا عشق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گلی کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ یہیں پائیں گے، یہیں بیٹھیں گے اور بھوک ہماری یہ ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اور اس کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 چوزے ذبح کیے گئے چھت پہ، تو وہ پرنالے سے خون کے چھینٹے آئے، تو انہوں نے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر چھینٹے آئے، اور امیر المومنین تھے، نماز بھی خود بھی پڑھاتے تھے، امام بھی تھے جو کہ نماز کا اہتمام، تو پھر آپ جلال میں آئے اور پھر فرمایا کہ یہ پرنالہ کس کا ہے، اس کو اتار دو، اور خود گھر گئے، واپسی گئے، کپڑے چینج کیے، دوسرے کپڑے پہنے اور آ کر نماز پڑھیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ عمر یہ جو پرنالہ اتارا ہے نا یہ خود رسول اللہ نے لگایا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، اب اندازہ کیجئے، اب ایک عاشق کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب آپ سے مسلسل یہ اصرار کرتا رہوں گا کہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر پرنالہ دوبارہ لگائیں گے۔ حضور نے لگایا تھا تو حضور نے لگایا اور میں نے اس کو، یہ کس قدر ان کی اور عقیدت اور محبت۔ اور پھر وہ واقعہ بھی ہے نا مفتی صاحب جو حضرت عبداللہ بن عمر اور امام حسین کے درمیان جی ہاں، جو بچپن والا، وہ بھی اگر آپ بیان فرمائیں۔ جی ہاں بالکل، وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی محبت اس قدر کے وہ آئے، اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملاقات کے لیے آئے تھے، عبداللہ بن عمر آئے اس سے پہلے تو انہوں نے اجازت، چھوٹے تھے نا ابھی تو، مدنی منع تھے دونوں، بالکل چھوٹی عمر تھی، اجازت طلب کی تو انہوں نے روک دیا اس کو، اور اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بچپن میں ہی تھے، وہ آئے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا تو کہا مجھے اجازت نہیں ملی تو میں باہر کھڑا ہوں، تو انہوں نے کہا ان کا بیٹا باہر کھڑا ہے تو میں، وہ گھر تشریف لے گئے۔ جب یہ کسی اپنے معاملے میں فارغ ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ آئے تھے امام حسن اور میں نے ان کو یہ کہا تو وہ گھر چلے گئے، تو فوراً ان کو بھیجا کہ آپ پوچھ کے آئیں، ان سے حکم پوچھیں کس معاملہ تھا، کس وجہ سے وہ تشریف لائے، کہا آپ اپنے سلطنت کے معاملات میں مصروف تھے، میں اس لیے پیچھے چلا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے آپ ان جیسے تو نہیں ہیں، آپ کا مقام مرتبہ یعنی کتنا اعلیٰ ہے، اور پھر عبداللہ بن عمر سے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے خود کیوں ان کو واپس ایسے دیا، تو اتنی اس کا آل نبی کی عزت محبت، اور وہ ایک بار عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا تھا غلام کہہ دیا تھا، آپ کے بابا تو ہمارے نانا کے غلام ہیں، تو وہ روتے ہوئے آئے کہ حضرت امام حسین تو یوں کہہ رہے ہیں، تو وہ دونوں مدنی منع تھے، بچے تھے، جی ہاں، اب وہ حسین یوں کہہ رہے ہیں آپ کے بابا میرے نانا کے غلام ہیں، تو عشق نبی میں جھوم اٹھے اور کہنے لگے بس یہ بات لکھوا لو سند مل جائے گی، سند مل جائے گی۔ تو یہ عشق رسول کی باتیں ہیں، اتنی بڑی ہستیاں لیکن محبت مصطفیٰ میں گم ہیں، تو یہ واقعی اقبال کا وہ شعر ہے نا، محمد کی محبت تین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ محبت مصطفیٰ سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضرت عمر کے صدقے کچھ عشق نبی کا ذرہ مل جائے تو ہماری زندگی سنور جائے۔ پھر خلافت کا جو آپ کا معمول تھا، خلافت کے کچھ معاملات کو مختصراً ہم اب ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ کالز لیتے ہیں، ہمارے ناظرین کو شامل کرتے ہیں۔ یہ پوچھنا تھا کہ وہ محرم الحرام کے حوالے سے تھا کہ یعنی پہلی تاریخ کو اگر گھر میں راشن وغیرہ ڈلوائیں تو اس حوالے سے سالہ سال برکت رہتی ہے، اس حوالے تفصیل سے ذرا بتا دیں۔ اگر محرم میں پہلی تاریخ کو راشن ڈلوائیں تو کل بتایا تھا، کل بھی یہ سوال شاید کسی نے کیا تھا، یعنی یہی سوال تھا کہ وہ جو روایت ہے وہ تو 10 محرم کی ہے، اچھا، کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے اس کے لیے برکت دی جاتی ہے، باقی اچھی نیت کے ساتھ اگر پہلے دن بھی کوئی ڈلوا لیتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے برکت ہوگی، لیکن حدیث پاک جو ہے وہ 10 محرم کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ میرا سوال ہے جی، حضرت میرے کیسے شہید ہوئے؟
کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر کیسے شہید ہوئے؟ کیسے شہید ہوئے؟ وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ویسے ہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی حبیبک. تو ویسے عام طور پہ موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. دنیاوی تنگی، مسائل، پریشانیاں، بیماری یا کچھ اور معاملہ ہو تو جائز نہیں ہے دعا کرنا کہ میں مر جاؤں. صحیح ہے. لیکن اچھی موت کی دعا کرنا، شہادت کی دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے. تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور پھر مانگتے بھی کیا، شہادت کی موت ہو اور مدینہ پاک میں یہ مدفن ہو اور موت کا سلسلہ. تو اصحاب بڑے حیران ہوتے تھے کہ کیسے ہوگا یہ ایسے، ابھی امن ہی امن، اور اتنی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا شخص، اور یہاں ابھی بظاہر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا، اور آپ کو شہادت کی موت بھی ملی، اور مسجد نبوی شریف ہے، مصلی رسول پر ہے، نماز کی حالت میں ہے، جب اس دشمن نے آپ پر نماز کی حالت میں وار کیا کہ جس میں آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اور پھر اسی زخمی حالت کی کیفیت میں یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے تھے. اگر آپ کو شہد یا دودھ پلایا جاتا تو وہ بھی زخموں سے باہر آ جاتا تھا، اس قدر آپ کی کیفیت تھی. اور اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہوئے تھے. ابو لولو فیروز نامی جی ہاں. غالباً یہودی نے، جی مجوسی نے آپ کو شہید وہ کیا. پہلی صف میں ہی چھپا ہوا تھا، اچھا. اور پہلی صف کے اندر ہی، اور آپ خود امیر المومنین بھی تھے، لیکن آپ خود امامت بھی خود فرمایا اور کرتے، غالباً آپ فجر کی نماز، کچھ اور عرصے اس تک دن بھی جی کچھ عرصے تک اس کے بعد بے ہوش بھی رہے. جی ہاں بے ہوش. اور جب ہوش آتا تھا تو نماز کا سوال فرماتے تھے کہ نماز کا وقت ہے، کیا ہے. تو یہ نماز سے محبت بھی ہے، اور مسلمانوں کی امامت کے لیے اور ان کی نمازوں کی ذمہ داری اٹھانے کا بھی ایک اپنا احساس یہ ظاہر ہوتا ہے. اور پھر خلافت کے تو بے شمار واقعات ہیں. مزید کچھ کالز شامل کر کے پھر ہم اختتام کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں. کال. میرا نام محمد نوید ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے تو اعراب کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یا اعراب بغیر بھی لکھ سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. زبر زیر پیش کے ساتھ لکھنا یا اس کے بغیر؟ ان کو لکھ تو لیں. آپ ابھی مدنی مذاکرے میں مل سنت نے بیان کیا اس کو کہ جو دائرے ہیں وہ کھلے رکھنے، کیونکہ لکھنے کا طریقہ کار یہی ہے. وہ لکھی بھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرچی بھی امیر سنت نے دکھائی کہ کس طرح لکھنا ہے. اور اعراب کے بارے میں فرمایا کہ اعراب لگانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ میں نے صرف زینت کے لیے لگا دیے ہیں. صحیح. اگر زبر زیر پیش نہیں لگائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، اعراب اسی کو بولتے ہیں. ماشاءاللہ. خلافت کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو واقعات ہیں ان پر تو ہم سب زندگی بھر ہی شاید بات نہ کر سکے. ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ہے، پوری زندگی ہماری آپ کی خلافت کی مدح خوانی میں صرف ہو سکتی ہے. ایک سے بڑھ کر آپ کے عدل کے واقعات اور لوگوں پر ہونے والے مظالم پر آپ نے انہیں جو چھٹکارے دلائے. کئی ممالک اس وقت ظلم کی شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے. جہاں جہاں اسلامی فتوحات ہوتی جاتی تھیں گویا وہاں پر امن قائم ہوتا جاتا تھا. نہ کہ کوئی معاذ اللہ وہاں جنگ و جدال کا معاملہ تھا، بلکہ جہاں جہاں عمر کی سلطنت پہنچتی تھی، اسلام کا پرچم بلند ہوتا تھا، وہاں سے غلط رسومات ختم ہوتی تھی، وہاں سے غلط رواج ختم ہو کر لوگوں کو بڑے بڑے ظالمین سے پناہ ملتی تھی، امن ملتا تھا. اور اس کا ایک زبردست واقعہ اگر مفتی صاحب سنائیں، وہ جو مصر والا واقعہ ہے، حضرت عمر بن العاص کو گورنر بنایا تھا. جی وہ جب وہاں پہنچے تو یہ رواج تھا کہ دریائے نیل جو ہے یہ سوکھ جایا کرتا تھا سال میں ایک مرتبہ. تو وہاں یہ رواج تھا کہ جب دریا سوکھ جاتا تو ایک کنواری لڑکی کو سجا کر یہ اس جگہ پر دفن کر دیتے تھے، اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. تو پھر وہ ان کے عقیدے کے مطابق جاری ہو جایا کرتا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تو یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں. تو اس میں ان کا یہ برا عقیدہ تھا کہ یہ جو جاری ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے جاری ہوتا ہے. تو اب جب سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو یہ تو بالکل غیر شرعی کام ہے، ظلم ہے یہ. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر بھیجا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے 2 خط بھیجے. ایک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کہ ہرگز ایسی جو رسومات ہیں ان کو رائج نہیں کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا، اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسرا خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھ کر بھیجا، جس میں دریائے نیل کے نام خط خط بھیجا کہ یہ اس پر ڈال دیا جائے، اس میں ڈال دیا جائے.
اس میں یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو، اور اگر تو اپنی طور پہ ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے آپ کے الفاظ تھے، وہ ڈال دیا گیا، تو جیسے ہی وہ ڈالا گیا دریا جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ یہ آپ کی کرامتوں میں سے بھی ہے، بری رسومات کو مٹانے میں سے بھی ہے، اور آج بھی مصر کے اندر اس مقام پر، دریا نیل کے اس مقام پر وہ نشانی لگائی گئی ہے کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کا خط ڈالا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی خط ابھی زمین پہ لگا تھا، کہنے والے کہتے ہیں کہ پانی اس سے پہلے جو تھا وہ فراٹے مار رہا تھا، جی جاری ہو گیا اور ہمیشہ اب جاری ہے۔ دریا نیل اس کے بعد دنیا کا پھر سب وہ سے معاملہ بڑا ہوا ہی نہیں۔ دریا ہے۔ الحمدللہ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتوحات بے شمار ہوئی۔ آپ کی خلافت کے سنہری دور پر کچھ مدنی پھول دیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں، خلافت تو آپ نے نہ صرف انسانوں پر حکومت کی ہے، آپ نے جو حکومت کی ہے وہ پانی کا فرمایا، دریا پر حکومت ہے، مٹی پر حکومت ہے، ہواؤں پر حکومت ہے۔ آپ کی حکومت جو ہے وہ آگ، حکومت تو ہر چیز، آگ پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ اچھا، بلکہ آپ کے دور میں ایک مرتبہ آگ لگی اور آپ کو شکایت لگائی گئی، آگے عرض کی کہ آگ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے اور ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آپ نے آگ کو رکا لکھ کے بھیجا، آگ کو رکا لکھ کے بھیجا، اور کہا کہ ایک روایت میں چادر بھیجی، ایک میں رکا، کہا اس میں ڈال دو جا کے، اور اس کے اندر تھا کہ آگ جو ہے وہ سکون والی ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے۔ تو وہ چادر لے کے جا رہے تھے، جو جس صحابی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تمیم داری کو دی تھی چادر دی تھی کہ میری چادر جا کے لے کے جاؤ، اور اس چادر سے گویا کہ آگ کو جو ہے وہ بجھایا جا رہا ہے، اس چادر سے آگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ختم ہو گئی، ختم ہوگی۔ آپ نے کسی عورت کو دیکھا راستے میں رو رہی بیٹھی ہوئی، آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے تمہیں؟ کہا کہ بڑی محنتوں سے تیل لے کے آئی ہوں، تیل لے کے گھر جا رہی تھی تو وہ برتن گرا اور تیل زمین نے پی لیا۔ آپ جلال میں آ گئے، اور مٹی زمین سے کہا گیا میں تمہارے اوپر عدل نہیں کرتا اور تو اس طریقے سے کسی عورت کے ساتھ کرے، تو مٹی کو حکم دیا کہ یہ تیل دوبارہ باہر اگل دے۔ تو وہ ایسے جیسے پانی کا چشمہ گویا کہ وہاں سے نکلا، تو ان کے برتن میں بھرا وہ تیل لے کے اپنا چلے جاتی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس۔ تو یہ مٹی پر بھی آپ حکومت کر رہے ہیں، آگ پر بھی ہے، ہوا پر حکومت ہے کہ یا ساریت الجبل، اور اصل حکومت تو حضرت دلوں پر ہے، دلوں پر۔ آج حکمرانوں کے لیے بہت سارے واقعات، باتیں اور کی جاتی کہ آپ فرماتے بھی تھے کہ مجھ سے تو چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج کیا کیا نبی کریم علیہ السلام کی غلامی نے میری مٹھی میں دے دیا۔ اس کے باوجود دیکھنے والوں نے دیکھا عمران بھائی کہ حضرت عمر اکیلے میں کوڑا مار رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اپنا احتساب خود کرتے ہیں کہ اے عمر یہ کام تو نے کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ کیا فرمائیں گے خلافت عمر کے حوالے سے؟ اختتام کی طرف اب ہم چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق کی سچی بات تو یہ ہے کہ کچھ بولنے کا وہ ہو نہیں رہا، انشاءاللہ آپ کے کچھ سر میں درد بھی آپ نے بتایا تھا؟ جی کچھ ایسا ہے۔ اچھا، کچھ مجھے ایک بہت اچھی کال بتائی جا رہی ہے، رکت انگیز کال ہے شاید، چلیں کال شامل کر لیتے ہیں۔ محمد عدیل اتاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ اشفاق بھی بہت ہی پیارا سلسلہ ماشاءاللہ، اور حاجی عارف بھائی ماشاءاللہ بھی کلام پڑھ رہے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا جب انہوں نے شعر پڑھا کہ جو لمحے گزرے تھے کبھی مرشدی کے ساتھ، تو حافظ جو ہمارے مفتی حسان صاحب ہیں ان کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑا مطلب جھوم رہے تھے، تو بس میرا ان سے یہ سوال تھا، ان کو دیکھ کے ایک کیفیت بن گئی کہ ان کے دن گزرے تھے، ان کو ایک یاد وہاں کی غالباً یہ شعر سن کر آ رہی تھی، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے کیا جذبات ہیں اور کیسا ان کو لگا باپا کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری، اور ان کو حج بہت بہت مبارک ہو۔ آپ تمام کو نیا سال مبارک ہو، دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی مرشد امیر علیہ سنت کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کل بھی اس پر ماشاءاللہ کافی مدنی وہ شعر پڑھا تو ظاہر ہے کہ اب میں تو پھر وہ آنکھیں میں نے بند کر لی تھی، اور میں وہ وقت ہی میں نے یاد کیا تھا کہ جب ہم انتظار کر رہے تھے میرے سنت کا مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر، اللہ کہ یعنی مجھے بلایا تھا کہ یہاں سے آئیں گے میرے سنت تو آپ یہاں پر آ جائیں، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میں تصور باندھا ہوا تھا میں نے کہ کس طرح میرے سنت تشریف لائے تھے، اور ہم پھر مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر ان کے ساتھ حاضر ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ اور مسجد نبوی شریف میں بھی حاضری جب ہوتی ہے تو نہ صرف بارگاہ رسالت میں بندہ حاضر ہوتا ہے، بلکہ جنتی بزرگوں کے سرداران بھی وہاں موجود ہیں، عتیق و عمر موجود ہیں۔ تو شیخین کریمین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آج بات ہو رہی ہے، تو ان کو حضور علیہ السلام نے نوازا بھی کیسا
کہ اپنا پہلو قیامت تک کے لیے عطا فرما دیا. اتنا بڑا اعزاز ہے. کمال یہ ہے کہ یہ روایتوں کے اندر ہے کہ آدمی دفن اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے، خمیر اس مقام سے اٹھتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہوئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشریت ہے، جو آپ کے جسم اقدس کو بنایا گیا، تو اس میں یہ اجزاء بھی شامل ہوئے. تو علماء یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان دونوں کا خمیر، ان کے جسم کو جو بنانے کی مٹی لی گئی، یہ اسی مقام کی لی گئی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے لیے مٹی لی گئی. تو ایک ہی مٹی قریب کی تھی اور وہیں دونوں کو دفن کیا گیا. اور قیامت کے دن بھی جب اٹھیں گے تو سیدھا ہاتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہوگا اور الٹا ہاتھ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. عارف بھائی، منقبت فاروق اعظم، اگر آپ تیار ہے تو کچھ ایک دو شعر. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے. مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا. رہے تیری عطا سے یا خدا، تیری عنایت سے ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا، ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا. مجھے حج و زیارت کی سعادت اب عنایت ہو، وسیلہ پیش کرتا ہوں خدا فاروق اعظم کا، وسیلہ پیش کرتا ہوں خدا فاروق اعظم کا. شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. مفتی صاحب، عوامی غلط فہمیاں ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے، وہ شاید اس کا وہ بنایا نہیں ابھی، انشاءاللہ وہ بھی بنا لیں گے. کچھ آج کیا کس بارے میں آپ بتائیں گے؟ مختصراً لے لیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، کس بارے میں آج اصلاح فرمائیں گے؟ دیکھیں، تمام اگرچہ ابواب کو ہم دیکھتے ہیں، فقہ کتنے بھی ابواب ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور نکاح ہے، طلاق ہے، وفات ہے، تدفین کے معاملات ہوں، تو ہر شعبے میں یا ہر باب میں ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ غلط کنسپٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط فہمیاں لوگوں میں،
اور اس کو شریعت کا مسئلہ کر کے اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اس حکم کو شریعت کی طرف منسوب کر کے لوگ اس کو یاد میں رکھتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے مختصر تھوڑا سا روزانہ ایک مسئلہ بہت اچھی بات، اس کو جو ہے وہ اس بارے میں کیا احتیاط کریں اور کس سے پوچھ کر اس کو جی ہاں، وہ جیسے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ آ گئی تو اتھینٹک بات ہو گئی نا، پوری پوسٹ آئی ہے یار، سوشل میڈیا کی اتھینٹک ہوگی تو پھر تو کام ہو گیا، کام ہو گیا، صحیح بات ہے۔ اس طریقے سے ابھی 5,000 کا نوٹ ختم ہو رہا تھا، حالانکہ آج آفیشیلی آیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ کئی ایسی خبریں ہوتی ہیں اور وہ پھیل جاتی، دینی طور پر بھی کئی ایسے میسیجز ہوتے ہیں وہ چلا دیے جاتے ہیں۔ اور چلیں اسی میں ہی آپ نے بات چھیڑی تو یہ میرے ذہن میں عام طور پہ ایک میسیج چلتا ہے کہ قرآن کی آیت اگر میسیج میں لکھی ہوئی آ گئی یا قرآن آپ نے اپنے موبائل کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے تو اب اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، صحیح، اس کو اب ختم نہیں کر سکتے، ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کو ریموو کیا، ڈیلیٹ کیا تو پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کو یوں قرآن مٹانا کہلائے، قرآن مٹانا جناب۔ تو حالانکہ یہ بالکل واضح غلط العوام ہے، عوامی طور پہ ایک مشہور بھی بہت ہے اور یہ واضح غلطی ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ بات ایسے شر پسندوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہو جو قرآنی میسیجز روکنے کے لیے اس پر کام کرتے ہیں، صحیح، تاکہ اس ڈر سے نہ مسلمان آگے بھیجے گا کہ یار اس میں آیت لکھی، اگر اس نے ڈیلیٹ کر دی تو میرے اوپر بھی گناہ آ جائے گا۔ صحیح ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر قرآن کا پر مشتمل کوئی مواد یا قرآن پاک کا پارہ یا قرآن پاک آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے صحیح، اور اب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو ریموو کیا یا وہاں سے ختم کیا، اس میں کوئی کسی کوئی طرح گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے صحیح، اور نہ ایسی بات پھیلانی چاہیے۔ ہاں البتہ قرآن پر یا حدیث پر یا دینی حکم پر مشتمل مسئلہ وہ تبھی کسی کو سینڈ کریں جب تک آپ کو اتھینٹک ذریعے سے ملا ہو یا آپ نے کسی مستند عالم دین سے اس کو ویریفائی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو ہے وہ اس طرح ہر دینی میسیجز بھی آگے نہ چلائے جا رہے ہیں۔ بڑے میسیجز اس طرح کے دینی طور پہ بھی چلتے ہیں۔ ساتھ ایک اور بھی ایک غلط فہمی، قرآن اگر ہاتھ سے، اصلی قرآن ہی کسی کے ہاتھ سے گر جائے زمین پر تو ایک لوگوں میں مشہور ہے کہ اب اس قرآن کا وزن کرو اور اتنا آٹا صدقہ کرو، پھر آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن پاک، پہلی بات یہ کہ اگر کسی کے مسلمان سے ہاتھ سے گرا ہے تو توبہ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بھی توہین کے طور پر قرآن کو اس انداز سے نہیں، نہ کوئی زمین پہ ڈالے گا، نہ زمین پر اس طرح پھینک سکتا ہے۔ کسی مسلمان سے یہ بات متصور نہیں ہے، یقیناً اس سے غلطی ہی ہوئی ہوگی جو قرآن پاک گر گیا تو بہرحال گر گیا ہے تو اس کو اٹھا لیجئے، کوئی کفارہ نہیں، مالی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمیں اٹھانے کے اندر ایسی غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے کہ قرآن پاک ہاتھ سے گر کر زمین پر آ جائے۔ تو یہ جو اس بارے میں بھی مشہور ہے تو یہ بھی ایک انشاءاللہ روزانہ ہم اس طرح سے ایک آدھ غلط فہمی، عوامی غلطیاں سیگمنٹ کے طور پہ سنیں گے۔ ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے اسلامی شخصیات، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو ایک مختصر سی بات بتائیں گے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یا شہید کربلا، یا شہید کربلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج بات ہوئی، آپ ہی کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی اور زبردست دوست کے بارے میں آج ہم آپ کو متعارف کراتے ہیں۔ ایسی ہستی ہیں، شاید آپ نے نام کم سنا ہو ناظرین، بہت بڑی ہستی، لاجواب ہستی، جن سے حضرت عمر کئی بار کہتے تھے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، اور ان کی وہ باتیں ہیں کہ سبحان اللہ کیا کہیے۔ آپ کا نام ہے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو ابو اسحاق کعب بن ماطع الاحبار یہ آپ کا پورا نام ہے، اور آپ تابعین میں سے ہیں۔ تابعین وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی صحبت پائیں یا کسی ایک صحابی کی زیارت ایمان کے ساتھ کریں۔ تو آپ جو تھے وہ آسمانی کتابوں اور صحائف کے بہترین عالم تھے، جو پچھلی کتابیں تھیں قرآن پاک سے پہلے، اور آپ بڑے اسرار و رموز کے جاننے والے تھے، اور خوف خدا، عشق مصطفیٰ کے زبردست پیکر، اور خاص طور پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا ایک
زبردست تعلق تھا، ایک محبت تھی، اور آپ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک محبت ہے اور آپ دونوں کا جو ایک تعلق ہے، اس کو کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر لوگوں کو ڈرانے والے مبلغ بہت زبردست تھے، اور قرآن کے زبردست مفسر تھے۔ قرآن پاک کی تفسیر بڑے زبردست انداز میں آپ کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے لوگ جو ہے وہ راہ راست پر آیا کرتے تھے۔ آپ کے اقوال میں سے ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، جو آخرت میں عزت کا مقام چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کثرت سے غور و فکر کرے، عالم بن جائے گا۔ ایک دن کے کھانے پر راضی رہے تو غنی بن جائے گا، اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے کثرت سے روئے، اللہ عز و جل جہنم کو اس سے دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی، قریبی دوست کے مزار پر بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سلسلے کا وقت جو ہے ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آئے، تشریف لائیں، آپ آ گئے ہیں تو پھر آپ سے ناظرین مستفیض ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ بس میں ملیر تھا، میں دیکھ بھی رہا تھا آپ کا سلسلہ۔ السلام علیکم۔ اچھا، میری توجہ نہیں تھی، میں اینڈ کر رہا تھا۔ بالکل اب ہم واقعی وقت کافی ہو گیا جی جی، اور بس میں اسی آپ سے ایک مدنی پھول لے لیتے ہیں، مجھے اندازہ تھا، پھر ہم آف ایئر آپ سے لیتے رہیں۔ جی میں نے کہا تھا چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سبحان آج اتفاقاً ملیر میں حاضری تھی، سنت و برا بیان تھا، تو وہاں بھی میرا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہی تھی۔ پھر ہم جب اجتماع سے فارغ ہوئے تو ایک گھر میں گئے تو وہاں آپ کا سلسلہ ہم دیکھ رہے تھے، سلسلہ شروع ہوا تو میں نے کہا بھائی مجھے جانا ہے، جلدی جانے دیں تو خیر تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا ماشاءاللہ۔ پھر میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی استاد صاحب کے، مفتی احسان صاحب کے بڑے پیارے مدنی پھول تھے، بڑی زبردست شخصیت، اور حضرت عمر کے بارے میں بیان کر کے آپ آئے ہیں، ہمیں بھی کچھ چند ایک آدھ مدنی تھوڑا تو پھول اس کچھ بارے نہیں میں ہوگا ماشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بہت شاندار پہلو، بہت سارے پہلو ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے پہلوؤں کو کور کیا ہوگا۔ امت کی خیر خواہی کا جو جذبہ، اور امیر المومنین ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر، غریبوں کے گھر جا کر ان کی خیر خواہی کرنا، وہ آپ نے شاید ہو سکتا ہے واقعہ ڈسکس کیا ہو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رات کو دیکھا کہ حضرت عمر کہیں جا رہے ہیں، کہتے مجھے دلچسپی ہوئی کہ اس وقت رات کو کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر نکلے دوسرے گھر میں گئے، رات کافی ہو گئی تھی تو میں نے پوچھا نہیں، صبح جا کے کہتے میں اس گھر میں گیا اور میں نے کہا کہ رات آپ کے گھر کوئی شخص آیا تھا، وہ کون تھا؟ تو پتہ چلا اس گھر کے اندر ایک بوڑھی خاتون تھی جو نابینا بھی تھی، اپاہج بھی تھی۔ کہ ایک شخص ہے وہ تو کئی عرصے سے میرے گھر آ رہا ہے اور آ کر میرے گھر کی صفائی کر جاتا ہے، گھر کے کام کاج کر جاتا ہے۔ تو آج ہم نے بیان کا بھی تھیم یہی رکھا تھا کہ اتنی بڑی ہستی ہو کر اتنا خیال رکھنا لوگوں کا، تو ہمیں بھی حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے غریب پڑوسی ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، انسان خیر خواہی کرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اس پہلو پر بھی عمل کرے۔ اور آج کے دور میں بھی حکمران ہو یا کوئی بھی بڑی شخصیت ہو، ایک محلے کا ایک عزت دار آدمی ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اپنے فیکٹری کے چوکیدار کو بھی پوچھتا رہے، اپنے گارڈز کے لیے بھی ایک نرم گوشہ رکھے۔ یقین کریں آپ اپنے کسی ملازم کی خیر خواہی کر دیں نا، اچھے انداز سے اس کی طبیعت ہی پوچھ لیں جی، تو اس کی تو عید ہو جاتی ہے، اس کو یقین بھی نہیں آتا بعض اوقات کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، میری خیر خواہی کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح فیملی، اور آپ کا کچھ نہیں جاتا، ہمارا کچھ نہیں جاتا، اس کے لیے بہت خوبصورت دن گزرتا ہے اس کا اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے نا کہ اس کا دن میک مائی ڈے ہو جاتا ہے، اس کا دن جو ہے وہ اس دن بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو بالکل کرنا چاہیے، اور اس سے پھر بہت سارے مدنی پھول نکلتے ہیں۔ اس کی دعوت میں جانا چاہیے، اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے۔ امیروں کے یہاں تو سب جاتے ہیں، غریبوں اور پریشان حالوں کی مدد کر کے دل جیتے جاتے ہیں۔ صحیح فرمایا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کندھے پہ بوری رکھ کر اسلم اپنے خادم کے ساتھ بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب تک وہ نہیں مسکراتے، واپس نہیں آتے، تو آپ کے خادم اسلم نے کہا کھانا دے دیا، اناج دے دی، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلے کیوں آپ؟ کہا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میری خواہش تھی جب تک یہ ہنسیں گے نہیں میں واپس نہیں جاؤں۔ اور مدینے کی سرد رات اپنی پیٹھ پر بوری اٹھا کر گئے۔ یعنی آپ ایک طرف تو آپ نے بڑے فضائل بیان کیے ہوں گے کہ مرتبہ وہ ہے کہ نبی پاک فرمائیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جنت کی بشارت جن کو ملی ہے۔ اور ایک طرف انداز یہ ہے کہ ایک بڑھیا کے گھر میں ہنڈیا بھی چلا رہے ہیں اور آگ بھی جلا رہے ہیں۔ یہ وہ کمپیریزن ہے، یہ وہ سیرت کے پہلو ہیں جو ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور دیکھیں نا پھر مرتبہ کیا ملا کہ آج نبی پاک کے ساتھ روضہ رسول میں جلوہ فرما ہے۔ رہتی دنیا قیامت تک جب روضہ رسول پہ حاضری دے گی تو شیخین کریمین کو سلام عرض کرتی رہے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے کل بھی ملاقات ہو، کل انشاءاللہ نیت کرتا ہوں تھوڑا جلدی آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ خلفائے راشدین ہمارا کل موضوع ہے، اور بقیہ جو خلفائے راشدین میں حضرات ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور دیگر حضرات انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہم کل سنیں گے. آپ رہیے ہمارے ساتھ، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہماری اجازت لینے کے بعد میری ریکویسٹ ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کر اس خلیفہ نابغہ روزگار کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ کر دیجئے. ہمیں دیجئے اجازت، انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں یہ فاتحہ پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ